تو کہتے ہیں کہ ایران چلے جاؤ. یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے؟ یہ پاکستان میرا ہے. میں ہوں اس پاکستان کا مالک. میں ہوں پاکستان کا عام شہری. اور پاکستان کا عام شہری ہی ریاست ہے. ریاست ہے. ریاست ہے. گیا تھا کہ جہاں پر مسلمان اکثریت ہوں گے وہاں پر ہمارا ایک ملک ہوگا. جہاں پر حقیقی جمہوریت ہوگی, آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی, اور اس کا نام پاکستان ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی ہے, نہ آئین اور قانون کی بالادستی آئی ہے, نہ انصاف آیا ہے, اور نہ ہی بدقسمتی سے کبھی ہم آزاد ہوئے ہیں. پہلے ہم انگلینڈ کے انگریزوں کے غلام تھے, آج ہم کسی اور کے غلام ہیں. تب بھی ہم غلام تھے, آج بھی غلام ہیں. تب بھی ہمارے حکمران انگریزوں کو سلوٹ مارتے تھے, آج بھی ہمارا جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے. میرے پاکستانیوں, حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر آپ سب لوگ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہے, تو یہ سیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں سے چھینی گئی ہے. آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا اور بیلٹ باکس سے نکلا کسی اور کا. بلوچستان کے عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن نکلا کسی اور کو. 17 سیٹوں سے یہ جعلی حکومت آج وفاق پر قابض ہے. بلوچستان میں بھی جعلی حکومت ہے, پنجاب میں بھی جعلی حکومت ہے, سندھ میں بھی جعلی حکومت ہے. آزاد کشمیر کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, گلگت بلتستان کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے. صرف واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہے اور زور بازو سے آئی ہے. میرا عزیز پاکستانیوں, آج پورے پاکستان میں اس جعلی حکومت نے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں نے جو ظلم, جو جبر, جو فسطائیت شروع کی ہے آپ سب کو پتا ہے. یہاں بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, بلوچ ناراض ہیں. یہاں بلوچستان میں اور وہاں خیبر پختونخوا میں پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, پختون ناراض ہیں. پنجاب میں پنجابیوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, ان کی چادر اور چار دیواروں کی پامالی ہو رہی ہے, پنجابی ناراض ہیں. سندھ میں سندھیوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. پورا پاکستان جو ہے ڈوب رہا ہے, پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے, لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں, پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی خود مختاری میں. کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا, پیسے چوری کرنا اور یہاں سے لے کر باہر لے جا کر وہاں پر جزیرے اور فلیٹ خریدنا. یہ ان کا انٹرسٹ ہے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. ان کے ساتھ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے, ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کریں. یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف ہیں,
جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، جس طرح ملی مشر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی پارٹی، جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام جماعتیں، یہ ان کے خلاف ہیں، ان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو جمہوریت پسند ہے، جو محب الوطن پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی چاہتے ہیں، وہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگ اب لڑیں گے، وہ لوگ آواز اٹھائیں گے، وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں گے کہ تمہاری کوئی پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو بند کمروں میں ہوگی۔ ہم اس ہر پالیسی سے باغی ہے جو ان کے انٹرسٹ میں ہے، جو عوامی مفاد میں نہیں ہوگا۔ ہم اس کسی بھی پالیسی کو نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی پالیسی پر جو یہ بند کمروں میں بناتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان چلے جاؤ۔ جب ہم ان کی بند کمروں کی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں کہ ایران کے معاملے میں قوم کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لو، تو کہتے ہیں کہ ایران چلے جاؤ۔ یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے؟ یہ پاکستان میرا ہے، میں ہوں اس پاکستان کا مالک، میں ہوں پاکستان کا عام شہری، اور پاکستان کا عام شہری ہی ریاست ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج ہم ٹکڑوں میں بنٹ رہے ہیں، کوئی بلوچی، کوئی پختون، کوئی پنجابی، کوئی گلگتی، کوئی کشمیری، کوئی سندھی۔ پاکستان میں اب اس وقت ایک ہی لیڈر ہے جس پر پورا پاکستان متفق ہے، جو قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں ناحق قید ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان۔ عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران احمد خان نیازی۔ یکجہتی کی علامت ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے، جس کے ساتھ ویژن ہے، جو کفار کی سرزمین پر، کفار کے سامنے، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، جو اسلامی فوبیا کا نام لیتا ہے، جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے۔ پاکستانیوں کو وہی لیڈر چاہیے ہے، اور وہ لیڈر ہی پاکستانیوں کو متفق کر سکتا ہے، وہی پاکستان کو سنبھال سکتا ہے، وہی پاکستان کو اٹھا سکتا ہے، وہی پاکستان کو ترقی دلا سکتا ہے، وہی پاکستان کو خوددار قوم دلا سکتا ہے، وہ پاکستان کو خود مختاری دلا سکتا ہے۔ باقی پاکستان میں کوئی نہیں بچا، لیکن بدقسمتی سے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ عدالتوں سے نا امید ہو چکا ہے۔ کل اس کا بیٹا ٹویٹ کرتا ہے، جو جوڈیشری کے بارے میں وہ بولتا ہے، وہ آپ سب نے سنا، وہ مایوس ہو چکا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ عدالتیں یرغمال ہو چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ یرغمال ہو چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ تمام ادارے یرغمال ہو چکے ہیں۔ اگر وہ آج بھی کڑا ہے، ڈٹا ہے، نہیں جھک رہا،
تو وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے. ہم نے اس کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے. ہم نے اس کے لیے روڈوں پر بھی آنا ہے. ہم نے اس کے لیے گولی بھی کھانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ نکلے تو سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے. اس دفعہ نکلیں گے تو دو ہی نعرے ہوں گے: آزادی یا موت، آزادی یا موت، آزادی یا موت. اس کے لیے تیاری ضروری ہے. اس تیاری میں لگا ہوا ہوں. میری پوری پارٹی پاکستان تحریک انصاف لگی ہوئی ہے. پوری پاکستان جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ لگی ہوئی ہے. ہمارے ملی مشر محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر عباس صاحب کو، عمران خان صاحب نے ہی اختیارات دیے ہیں، مذاکرات کا بھی اور احتجاج کا بھی. تو ہم آپ لوگوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ہر فیصلے میں کھڑے ہیں. اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کا انتظار کریں گے. اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرا سینہ ہوگا، میں سب سے آگے ہوں گا انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج بلوچستان میں بھی 2-3 پروگرامز ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آزاد جموں کشمیر والوں، کشمیریوں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد گلگت بلتستان جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد میاوالی والوں، آپ جو ہیں میرے لیڈر کا شہر ہیں. انشاءاللہ تعالی میں میاوالی بھی آ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی راولپنڈی بھی آ رہا ہوں. اب اس تحریک کو انشاءاللہ مزید تیز کریں گے. انشاءاللہ تعالی مزید جدوجہد تیز کریں گے. آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہے. آپ ہی ہماری طاقت ہے. ہم بوٹ پالشیے نہیں ہیں. عوام کی طاقت ہی ہماری طاقت ہے. آپ لوگ ہی ہماری طاقت ہے. آپ لوگوں نے ہماری طاقت بنے رہنا ہے. آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے اور جو ہماری باقی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، ہمیں نہیں چکا سکتی انشاءاللہ تعالی. پوری دنیا کی دولت اکٹھی ہو جائے، ہماری قیمت نہیں لگا سکتی انشاءاللہ تعالی. صرف آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. میں آپ سب کا